बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, आज की मेरी जो वीडियो है उसमें मैं आपको शद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या बताऊँगी, उसकी ज़िंदगी के बारे में उस कहानी बताऊँगी, उसकी क्या क्या उसकी ज़िंदगी में गुजरा और किस तरह से वो लोगों के लिए इबरतनाक बना। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ी हिम्मत मिले कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियो जो है वो पसंद कर रहे हैं और मेरी मेहनत कामयाब हो रही है। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगी शद्दाद के बारे में। शद्दाद कौन था और आज क्यों पूरी दुनिया के लिए जो है वो सबक बना हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो शद्दाद था उसकी जन्नत का वाक़या है। कौम आद में 2 बादशाह गुजरे हैं, एक का नाम शदीद था और दूसरे का नाम शद्दाद था। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी ये जो था कौम आद के बारे में बताएंगे कि ऐसी कौम गुजरी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने जो है वो कौम आद जैसी दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की कोई भी कौम। और ये जो कौम आद थी वो यमन में आबाद थी। तारीख बयान करती है कि अक्सर जो उलमा थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया जाता है, उसमें जो है वो उनकी मौजूदगी में ये वाक़या बयान किया गया ताकि जो ईमान वाले जो हैं इससे सुनकर सबक हासिल कर सके और खुदा की कुदरत का जो है वो नज़ारा देख सके लोगों को, ताकि उससे नसीहत हासिल हो। तो आद कौम में जो है वो 2 लोग थे, एक शदीद और शद्दाद। ये 2 भाई रहा करते थे, दौलत वाले थे, इज़्ज़त वाले बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था, दिन रात हुकूमत करना उनका काम था। तो शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन जो शदीद था वो बहुत इंसाफ वाला शख्स था। उसके इंसाफ से जो है वो शेर और बकरी दोनों के पानी पीने की जगह भी एक ही थी। ये एक मिसाल है। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में 2 आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने उससे जो है वो ज़मीन का एक टुकड़ा लिया है कीमत देकर, और उस पर जो है वो ज़मीन पर अब मेरा कब्ज़ा है। तो मैंने उस ज़मीन में ख़जाना पाया है उसमें, और मैं इस ख़जाने को जो है वो इसे वापस देना चाहता हूँ क्योंकि ये ख़जाना उसी का है। और दूसरे ने कहा कि मैंने ज़मीन बेच दी थी, इसलिए इसमें जो कुछ निकला वो सब कुछ उसी का है। तो अब उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये हीला बहाना क्यों करता है। तो अब ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था, अब क्या किया जाए। तो सुनिए शदीद ने क्या कहा। शदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है। उन्होंने कहा कि हाँ। एक ने कहा कि मेरे पास बेटी है और दूसरी ने कहा कि मेरे पास बेटा है। तो शदीद ने क्या ही इंसाफ वाला फ़ैसला किया है, जब सुनते हैं नाजरीन। शदीद ने हुक्म दिया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह शदीद ने एक फ़ैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था। सब ने उनकी बात मान ली और सब खुश हो गए, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को भी ईमान की दावत दी, लेकिन वो जो है वो ईमान नहीं लाए और शिर्क की हालत में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके भाई शद्दाद आए। शद्दाद ने गद्दी संभाली तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको भी ईमान की दावत दी। उनको भी कहा कि तुम ईमान ले आओ। तो वो बोले कि अगर मैं तुम्हारा दीन ले भी आया तो मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में शामिल कर लेगा, जन्नत में दाखिल कर लेगा और अपनी रहमत और मेहरबानी तुम पर करेगा। तो शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनवाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश से रहूँगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्हें हुक्म के मुताबिक जो है उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने भी मुश्क, अंबर और मवारिद उसके हाथ आए सब जमा करके उसके पास लाए जाएं। हर तरह का सामान जमा करके उसके पास लाया गया। खुशबू और मनमोहक जगह की अब उसको तलाश शुरू हो गई। तो उसने वो जगह भी तलाश कर ली, बेहतरीन जगह थी। उसकी जगह की हवा की मतलब जो हवा थी उसकी खुशबू भी बिल्कुल जन्नत की हवा जैसी थी। बिल्कुल जन्नत की हवा जिस तरह है, जिसकी जितनी खुशबू जन्नत की हवा में आती है, बिल्कुल उसी तरह की
جگہ اس نے پالی تھی۔ بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر اس نے بلوائے اور عمارت کو جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط اس کی نیو ڈلوانا شروع کر دی۔ تو اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی دیوار تھی جو آسمان کو چھوتی تھی، اور اس کی چمک دمک سورج سے بھی زیادہ تھی۔ تو جب سے دنیا قائم ہوئی ایسا مکان کہیں نہیں بنا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی تھی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ تو جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرح کے رہنے والوں کے دماغ کی خوشبو سے بھی بھر دیتی تھی، جو اس طرف لوگ رہتے تھے ان کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ تو شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھوائے۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے کے ترتیب دے کر سونے کو ترتیب سے سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے اس کو جو ہے وہ بنوایا گیا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے بھی اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برسوں کی مدت کے میں مکمل ہوا، یعنی 12 سال بعد جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے اور یہ بن کر پورا ہو گیا۔ تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کا جو ہے وہ محل تیار ہو چکا ہے۔ تو شداد بہت خوش ہوا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو وہ ایک بڑی فوج لے کر جو ہے وہ اس محل میں گیا، اپنے محل میں جس کو کہ وہ جنت کہتا تھا۔ تو وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے جو راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے تھے اور اس کے سینگ جو تھے وہ سونے کے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، مطلب اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہرن اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور جی اس کا جو ہے وہ لالچ آنے لگا اس کے دل میں۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس ہرن کو بھی حاصل کر لوں۔ تو اس نے بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ اس ہرن کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ بہت دور تک جو ہے وہ بھاگتا رہا، اس کے پیچھے بہت دور تک بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی فوج کو جس کے ساتھ وہ آیا تھا اس کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اور اس نے شداد سے کہا، تو جب وہ آگے چل گیا فوج جو ہے اس کے پیچھے رہ گئی، پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا ایک گھڑ سوار دکھائی دیا، ایک ایسے سوار مطلب گھوڑے پر سوار آدمی دکھائی دیا۔ تو اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے اسے بنانے کے لیے تجھے سکون مل جائے گا، بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ تو شداد اس گھوڑ سوار کو دیکھ کر تھوڑا سا جو ہے اس کے الفاظ سن کر کانپ گیا۔ تو پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار بولا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت 1 منٹ دیکھنے دو، اس کے بعد جو تم چاہو گے کر لینا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ یہ حکم دنیا میں کے پیدا ہونے والے کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جو جسم تھا اس کی روح سے نکل گیا۔ تو شداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا گیا۔ تو تاریخ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یعنی اسرائیل علیہ السلام کون تھے؟ موت کے فرشتے، ان کو اسرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہیں کسی کی موت روح نکالتے وقت کسی پر کبھی ترس بھی آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں، سب پر ہی ترس کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس پر تمہیں سب سے زیادہ ترس آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک قصہ سنایا انہوں نے کہا کہ ایک دن ایک ناؤ تھی، تو آپ نے اس ناؤ کے لیے حکم دیا تھا کہ اس کو توڑ دیا جائے، اس کے تختوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ تو ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے سبھی بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، جتنے بھی لوگ ناؤ میں سفر کر رہے تھے سب مر گئے، لیکن ایک عورت تھی جس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو حاملہ تھی،
تو آپ نے اس کو حکم کے مطابق جو ہے اس کو ایک ناؤ کے تختہ اس کا جو ہے وہ سہارا بنا لیا اور وہ اس سے بچ گئی، اور اس تختے کو جو ہے وہ دوسری جگہ پر بھیج دیا، دوسرے جزیرے پر بھیج دیا، اور اس وقت اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اب اس کی ماں کو بھی مار دیا جائے، مطلب اس کی ماں کا بھی انتقال کر دیا جائے۔ تو اس وقت مجھے اس کی جان نکالتے وقت بہت زیادہ مطلب ترس آیا اس عورت پر کہ اس کے بچے کا اب کیا ہوگا۔ تو اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کو کیا حال ہوگا، تڑپ کر مر جائے گا، جنگلی درندے اس کو کھا جائیں گے، یا پھر مطلب اے خدا تو خوب جانتا ہے، مطلب تو کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا، اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسرا شداد پر کہ مجھے بہت زیادہ مطلب دوسرا جو ہے مجھے ترس آیا، وہ شداد پر آیا کہ کس طرح سے اس نے اپنی جنت بنوائی تھی اور وہ اس کو ایک جھلک دیکھ بھی نہیں پایا، اور کس طرح سے اس کا مطلب دیکھنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور دل ہی دل میں حسرت لیے وہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی، کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دی، اسے بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی، پھر بھی اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس کا تو یہی انجام ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائے۔ تو ناظرین، یہ شداد کی اور اس کی جنت کا واقعہ تھا جسے اس نے اپنے گھمنڈ میں بنوا تو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سب کا سبق بنا دیا، اور دولت اور شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ہر کسی کو اس کے لیے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ شداد کو بھی اس کے اعمال کا بدلہ ملا ہے، جو کچھ نے کیا تھا، بے شمار دولت اور طاقت اسے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، وہ خود کو جو ہے وہ خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ نصیحت بن گیا ہے۔ لوگوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جب بھی کوئی گھمنڈ کی بات آتی ہے یا کسی دولت کی بات آتی ہے تو شداد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور اپنی دولت کو صحیح کام پر خرچ کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو گمراہی کے راستے سے بچائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔